پہلا جو سوال میرا یہ ہے کہ لجنہ کی تعلیم و تربیت میں مربی اپنا کس طرح کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ پہلے بتا دیں مجھے کہ آپ نے مردوں کی تعلیم و تربیت میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ کتنے فیصد مرد ہیں مجھے بتائیں کہ کتنے فیصد مرد ہیں جو ان کو آپ نے باجماعت نماز کا عادی بنا لیا؟ کتنے فیصد مرد ہیں جو اگر مجبوری کی وجہ سے باجماعت ادا نہیں کر سکتے نماز تو ان کو مسجدوں میں لے آئے جو فرائض میں شامل ہے؟ کتنے فیصد مرد ہیں جن کو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی طرف مائل کر لیا یا اس کا ترجمہ پڑھنے کی طرف مائل کر دیا؟ کتنے فیصد مرد ہیں جن کو آپ نے یہ تربیت کی کہ اپنے گھریلو معاملات جو ہیں ان کو آسان طریقے پر ادا کرو، عاشرون بالمعروف پہ عمل کرو؟ بہت سارے جھگڑے آتے ہیں، کینیڈا میں بھی آتے ہیں، اور یہ جھگڑوں کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کی تربیت نہیں۔ پہلے مردوں کی اصلاح کریں، لجنہ کی خود ہو جائے گی۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مرد خود اپنا نمونہ دکھائے تو عورت جو ہے وہ تمہیں انگلی نہیں اٹھائے گی۔ اگر وہ عورت کو کہے کہ تم یہ کرو اور وہ کرو تو عورت کہے گی پہلے اپنی تو اصلاح کرو۔ تمہارے اپنے اخلاق تو یہ ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارے اپنے اخلاق یہ ہیں کہ تمہاری زبان گندی ہے، گھر میں گالم گلوچ ہو رہی ہے، تمہارے اپنے اخلاق یہ ہیں کہ بچوں پہ تمہاری زبان کا اور تمہارے اخلاق کا، تمہاری حرکتوں کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو تم بیٹھے سارا دن تو ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے پروگرام ایسے دیکھتے رہتے ہو جو بچے گزرتے آتے جاتے بھی دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جائز ہے، شاید اسی سے پھر بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت مسلم نے فرمایا کہ پہلے خود کرو تاکہ عورت کو تمہارے پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس سبق کو پہلے یاد کریں، پھر لجنہ کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ ہاں، اب جب یہ کر لیں تو پھر لجنہ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ پروگرام ہونا چاہیے۔ لجنہ کی تنظیم اس لیے بنائی گئی تھی نا، حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے جو 3 تنظیمیں بنائی تھیں، انصار اللہ، خدام الانبیاء، لجنہ، اس کو 3 پہیے نہیں بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا چوتھا پہیہ جماعت احمدیہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ 4 پہیے اگر صحیح طرح چل رہے ہوں گے تو جماعت ترقی کی راہ پہ چلتی چلی جائے گی۔ اگر ان میں سے ایک پہیہ بھی خراب ہوگا تو گھسٹ گھسٹ کے چلے گی۔ ٹھیک ہے، یا یوں ہوگا کہ اسی دائرے میں یوں گھومتے چلے جائیں گے۔ بالکل اگر بیٹھ جائے بھیا تو پھر آگے نہیں چلتا، وہ پھر وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک مرکز بن جاتا ہے محور، اس کے اندر پھر گھومتا رہتا ہے، وہ باہر نکلتا ہی نہیں اس سے، پھر وہ ترقی کی طرف جائے گا ہی نہیں آگے، وہ اپنے اسی دائرے میں رہے گا۔ اور آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ اسی لکیر کے اندر اب پھر رہے ہیں۔ جس طرح فونوگراف کی ریکارڈنگ ہے یا ڈسک کی ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر سوئی گھوم رہی ہے، وہ گھومتی گھومتی اسی کے اندر رہے گی، اسے باہر نہیں نکلے گی۔ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی کہ 4 پہیوں کو آپ نے کس طرح اصلاح کرنی ہے۔ پہلے مردوں کی اصلاح کریں، عورتوں کی اصلاح خود ہو جائے گی۔ کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مرد جب اپنا رشتہ کرتا ہے تو حسن کو، دولت کو، خاندان کو دیکھنے کے بجائے دین کو دیکھے۔ ٹھیک ہے، جب وہ دین کو دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر دین ہوگا تو وہ دین کو دیکھے گا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 5 نمازوں کو جو ہے 3 نمازیں پڑھو۔ اکثر سے میں پوچھتا ہوں تو مشکل کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں 5 پڑھ لیں، پڑھتے ہیں ہم 3 ہیں۔ تو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے 3 نمازوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں معاف فرمایا۔ آنسر نے فرمایا تھا کہ جس دین میں عبادت نہیں وہ دین نہیں۔ یہ چیزیں پہلے پیدا کریں، نمونہ بنیں آپ خود، آپ کے اچھے اخلاق ہوں، آپ کی عبادت کا معیار ہو، مرد اچھے ہوں گے تو عورتیں خود بخود اچھی ہو جائیں گی۔